بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنز العمال میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمین میں ہمیشہ 40 ابدال رہیں گے، اور ایک روایت میں 30 ابدال ہمیشہ رہیں گے۔ انہی کی وجہ سے زمین قائم رہے گی اور انہی کی وجہ سے تمہیں بارش دی جائے گی اور انہی کی وجہ سے تمہاری مدد کی جائے گی۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی کے بندوں میں سے 30 ایسے حضرات ہیں جن کو ابدال کہا جاتا ہے، اور وہ ہمیشہ زمین میں رہتے ہیں اور انہی کی وجہ سے مخلوق خدا کو فائدہ پہنچتا ہے۔ زمین بھی قائم رہتی ہے اور بارش بھی انہی کی برکت سے آتی ہے اور انہی کی برکت سے مدد بھی زمین والوں کو ملتی ہے۔ تو ان ابدال میں سے سیدنا حضرت قبلہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمت ہیں۔ انہی کی برکت سے نہ جانے کہ زمین والوں کو کتنے فوائد پہنچے اور اب بھی فائدے پہنچ رہے ہیں۔ حضرت معین الدین چشتی اجمیری جو خواجہ غریب نواز کے نام سے مشہور ہیں، وہ پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں حاضر ہوئے، وہاں سے پھر لاہور کی سرزمین پر تشریف لائے اور سیدنا حضور داتا گنج بخش علیہ الرحمت کے قدموں میں 40 دن رہے اور یہاں سے فیض حاصل کیا۔ پھر اس کے بعد آپ ملتان تشریف لے گئے، وہاں پہ آپ 3 سال رہے اور یہاں کی جو بولیاں تھیں انہوں نے وہ سیکھیں، اور اس 3 سال کے عرصے میں انہوں نے 700 فیملیوں کو کلمہ پڑھا کے اسلام قبول کروایا، اور اس طرح پھر ہندی زبان اور اس علاقے کی جو بھی اور زبانیں تھیں وہ سیکھ کے پھر آپ جو ہے وہ اجمیر شریف تشریف لے گئے۔ وہاں پہ پہنچ کر آپ نے اپنی نگرانی میں ایک مسجد تعمیر کروائی۔ مسجد جب تعمیر ہو رہی تھی، ظاہر ہے اس وقت لائٹ تو تھی نہیں، چراغ جلتے تھے، چراغ کے اندر تیل استعمال ہوتا تھا، تو وہاں کے جو لوگ تھے آپ کے مخالف ہو گئے، اور آپ کی مسجد تعمیر کرنے والے جو لوگ تھے ان کے بھی وہ مخالف ہو گئے۔ دکانداروں نے تیل دینا بند کر دیا۔ آپ علیہ الرحمت کی بارگاہ میں عرض کی گئی کہ لوگ جو ہیں وہ چراغ جلانے کے لیے تیل ہمیں نہیں دیتے ہیں، بارہا ان کو کہا ہے اور ہم قیمت بھی دیتے ہیں، پھر بھی جو ہے نا وہ تیل ہمیں نہیں دیتے۔ آپ علیہ الرحمت نے فرمایا
یعنی خواجہ غریب نواز علیہ الرحمت نے فرمایا تم تیل کی بجائے چراغ کے اندر پانی ڈالو۔ چنانچہ پانی ڈالا گیا تو اسی پانی کے ذریعے چراغ جو ہے وہ جلنا شروع ہو گئے۔ اب دیکھیے آگ اور پانی ایک دوسرے کی ضد ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے، یہ ان کی زبان سے یہ جب جاری ہو گیا کہ تیل کی بجائے تم پانی ڈال لو، وہی پانی جو ہے وہ تیل کا کام دے گا، تو اس طرح وہ پانی ڈال کے چراغ کے اندر چراغ جلاتے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا، جب چراغ کے اندر تیل کی بجائے پانی ڈالا گیا تو ادھر مسجد کے پاس روشنی ہی روشنی ہوتی تھی، لیکن جو لوگ تیل دینے کے لیے تیار نہ ہوئے ان کے گھروں میں آگے پیچھے اندھیرا ہی اندھیرا چھا گیا، یعنی ان کے چراغ جلے ہی نہیں۔ تو اس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بالکل یہ سچ ہے، اور اس میں ویسے تو جو صحیح حدیث ہو اس میں شک کرنا بھی نہیں چاہیے، اگر شک کرے گا تو اس کا اپنا نقصان ہوگا۔ تو بہرحال حضرت خواجہ غریب نواز علیہ الرحمت نے مسجد تعمیر کروائی، مسجد تعمیر ہو گئی، پھر آہستہ آہستہ آپ نے تبلیغ بھی شروع فرمائی، یہاں تک کہ مشہور ہے کہ 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان کیا۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے اتنے لوگ مسلمان ہوئے۔ اب بھی آپ کا ایک مقام یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے، آپ کی مزار پہ ہندو لوگ، سکھ لوگ، غیر مسلم لوگ جب اپنے کاروبار کو جاتے ہیں پہلے آ کے آپ کی مزار پہ حاضری دیتے ہیں، چابیاں کچھ دیر کے لیے وہاں پہ رکھتے ہیں، پھر وہاں سے چابیاں اٹھا کے اپنے کام کاج کو اور اپنی دکانوں پہ جاتے ہیں۔ تو اس طرح غیر مسلم بھی مانتے ہیں کہ ان کی بارگاہ میں جس مقصد سے کوئی حاضر ہوتا ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے اس کا وہ مقصد پورا ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ ہستیاں اللہ تعالیٰ کی یہ محبوب ہستیاں جو ہیں جی زمین والوں کے لیے بہت ہی مفید ہیں، اگرچہ دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں لیکن ان کا فیض جو ہے وہ جاری و ساری رہتا ہے، انشاءاللہ قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ تو آخر میں غور و فکر کرنے کی طرف میں توجہ دلاؤں گا کہ دیکھیے کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو شان عطا فرمائی، اور پھر کتنی انہوں نے محنتیں فرمائیں، صرف زبانی کلامی نہیں، عملی طور پہ انہوں نے عمل کر کے لوگوں کو دکھایا، جس سے لوگ جو ہے جی غیر مسلم، ہندو، یہود و نصارہ جی آپ کے پاس چلے آئے، اور اس طرح اسلام کی دولت سے وہ مالا مال ہوئے۔ غرض کہ اپنی زندگی کے اندر اپنا کردار اچھا کیا، اس کردار سے بھی لوگ مطمئن ہو کے، متاثر ہو کے ان کے پاس چلے آئے، اور اس طرح دین اسلام سے وہ مالا مال ہوئے۔ تو اس لیے ہمارے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں رکھی ہیں، اگر ہم بھی کوشش کریں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم بھی زمین والوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اور زمین والوں کے لیے بہت بڑے فائدے کا باعث بن سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے ہماری زبان سے جو کچھ بولا جاتا ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہو، ہمارا چلنا، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا جی، اور ہمارا ہر قسم کا جو کردار ہے
وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق ہو، تو انشاءاللہ ہم سے بھی لوگوں کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ بلکہ ہماری نیت تو یہ بھی ہونی چاہیے کہ ہماری اپنی اخروی بگڑی بن جائے اور آخرت کے اندر ہمیں سرخروئی مل جائے۔ جب یہ ہوگا تو انشاءاللہ پھر اللہ کے فضل و کرم سے دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں گے۔ تو یہ ساری باتیں صرف سننے پر نہیں ہونی چاہیے۔ ان بزرگان دین کی جب بھی باتیں سنیں ان کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں اور ان کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ تو بعض اوقات ایسی باتیں سن کے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم کہاں کر سکتے ہیں، تو ایسی بات کرنی ہی نہیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ جب ہم خواہش رکھیں گے، اپنے ذہن کے اندر یہ گمان رکھیں گے، اللہ نے اتنی بڑی ہستیوں کو اتنا بڑا مقام عطا فرما دیا ہے، تو وہ اس پر بھی قادر ہے کہ ہمیں بھی ایک بہت بڑے مقام پر فیض فرما دیں۔ لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ جب کوشش کریں گے، نیت ہوگی، کوشش ہوگی، پھر تب جا کے جو ہے نا وہ کام ہوگا۔ اگر صرف یہی کہتے رہیں ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے ہیں، پھر نہ کرنے کی کوشش کریں، پھر کہیں یہ ہم سے یہ ہوتا ہی نہیں ہے، تو ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا جب تک بندہ نیت نہ کرے، کوشش نہ کرے، محنت نہ کرے۔ تو اسی لیے ہمارے ہاں جو ہے جو تیسرے نمبر پر کام ہوتا ہے وہ ہم پہلے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلا جی دعا کر دیں جی یہ کام ہو جائے، تو یہ دعا جو ہے تیسرے سٹیپ پر ہے۔ پہلے نمبر پہ نیک کام کرنے کی نیت، پھر اس نیک کام کو کرنے کی کوشش، اگر نہ ہو سکے تو پھر دعا ہے۔ اگر صرف دعا پہ ہی کام چلتا، ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی جنگیں نہ فرماتے اور اپنے صحابہ کو جنگوں کے لیے تیار نہ کرتے، جنگوں میں نہ لے جاتے۔ تو بڑا مرکز تو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے دعا کرنے کا۔ تو جب ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ جہاد فرمایا، جنگیں لڑیں، تو جس سے ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے صرف دعا پہ کام نہیں ہونا چاہیے، نیت بھی اچھی کرنی چاہیے، پھر ساتھ ساتھ محنت کرنی چاہیے۔ محنت کرنے کے باوجود کوئی کام نہیں ہو رہا ہے، پھر جو ہے وہ دعا کروانی چاہیے، اور دعا جو ہے وہ تقدیر الہی کو بھی بدل دیتی ہے۔ تو بہرحال حضرت خواجہ غریب نواز علیہ الرحمت کی چند باتوں سے آج ہمیں یہ سبق ملا کہ ہمیں محنت ضرور کرنی ہوگی۔ اگر تبلیغ کرنی ہے، تبلیغ کے لیے جن کو تبلیغ کرنی ہے ان کی بولی آنی چاہیے، اور ان کے جو حالات ہیں ان سے آگاہی ہونی چاہیے کہ وہ کوئی کس حال میں ہے، کس صورت میں وہ ہماری بات سننے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ تو اس طرح یہ ساری صورتحال جی ہمارے سامنے آ گئی قبلہ خواجہ غریب نواز علیہ الرحمت کی، کہ آپ نے لوگوں کو تبلیغ کرنے کے لیے بولیاں بھی سیکھیں، ان کی زبانیں بھی سیکھیں، اور طرح طرح کی دشمنوں کی اذیتیں بھی آپ نے برداشت کیں، لیکن آپ نے اپنی زندگی کا جو مقصد تھا اس کو پورا کیا۔